أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا. ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا. مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے. میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ عز و جل سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے. کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے. جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیے. جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں. تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی. مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم. مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بہت بہتر ہوگا. اس میں حشم خدم بہت سے ہوں گے. اس میں خیمے اور رقبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے. اس کی مٹی زعفران کی ہوگی. اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا. اس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ ٹوٹے گا. اس کو معمار نہیں بنائے گا بلکہ حق تعالی اللہ عز و جل کے امر کن سے تیار ہوگا. اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دیجیے. کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے. آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی. جب صبح ہوئی ہم دونوں اس مکان کے پاس گئے. وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا. حضرت مالک نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور. اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیے. حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے لیے اس محل کے بدلے میں حق تعالی کہ یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، جو صفات میں اس مکان کی اوپر گزری، وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا. اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ بہتر جو عمدہ سائے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے. جعفر فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے. اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا. یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا. اس کے پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برائیت ہے. جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا. حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے. اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا.
جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ حاضرین، بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ یعنی جنت میں بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔